کافی دیر سے ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی بہت اچھی سچی ایمانی حقانی نورانی عرفانی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑے سے وقت کے لیے میں بھی حاضر آیا۔ دعا ہے کہ رب قدیر اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ماسٹر نور حسن صاحب کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور زندگی میں ان کے گناہ زیادہ ہوں نیکیاں کم ہوں تو اس ذکر جمیل کے صدقے میں ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، ان کی قبر کو ان کے لیے تحت نظر کشادگی عطا فرمائے، قبر پہ نبی کے جلووں کا بہتر سے بہتر انتظام عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر ایک سے ایک شاندار آپ نے تقریریں سماعت کی، اتنی ہی شاندار آپ نے کلام اور نقابت، چونکہ اس میں تعریف کی بات نہیں ہے، مولانا رضوان صاحب جو ہماری بستی کے ہیں، اپنے گاؤں کے ہیں، ان کی نظامت یوٹیوب پہ دیکھیے گا، دور و دراز تک ان کی نظامت اور مولانا لائق صاحب کی شاعری بہت اچھے ہندوستان میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ ان بچوں کی عمروں میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے قاری نور محمد صاحب نے، قاری محمد قاسم صاحب نے، ہمارے اس جماعت کے بزرگ، ہمارے بڑے حافظ و قاری اصغر حسین صاحب اور ہمارے مہمان قاری آصف صاحب بہت بہت اچھے انہوں نے خطبے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین المطہرین، سبحان اللہ۔ جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ آپ آمین بولیں، تھوڑا ماحول بنائیے گا، پتہ نہیں کس کی زبان سے آمین نکلے، اور ہماری بھی ماں ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، جب ہمارے نور حسن ماسٹر کی والدہ ہیں تو وہ ہماری بھی والدہ ہیں، وہ ہمارے بہت ساتھی ہیں، ہم بہت ساتھ رہے ہیں، بہرکیف اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ تھوڑا ماحول بنائیے گا، بیٹا چائے ختم کر دو میرے لال، پتہ نہیں کس کی زبان سے آمین نکلے اور اللہ قبول فرما لے۔ ہمارا آنا بھی، آپ کا بیٹھنا بھی، اور جس کے ایصال کے لیے محفل سجائی ہے، اللہ ان کو جنتی لباس عطا فرمائے۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت ہم سب کا سلامت ایمان رہے۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن،
غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می صنم تمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ اور نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی۔ اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے ماننے والوں، محفل شرافتی اور اللہ والوں کی محفل میں آنے والوں، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ جی لگا کے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے سنائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبے کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو مشرف کیا ہے۔ حضرات، اس کا ترجمہ آپ تک پہنچایا جائے۔ میں بھی 2-3 اشعار پڑھ رہا ہوں، لیکن میں ترنم میں نہیں پڑھ رہا، میں تحت میں پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑا ماحول بنائیے گا، ایک مرتبہ جی لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ تھوڑا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کچھ لے کر کے اس محفل سے جائیں گے۔ حضرات، یہ محفلیں وہ ہیں کہ انسان گناہگار آتا ہے تو یہاں سے جو ہے برکت والا دامن لے کر کے جاتا ہے، گناہگار آتا ہے تو نیک دامن لے کر کے جاتا ہے، بے نمازی آتا ہے تو انشاءاللہ علماء کی بات سن کے وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے جاتا ہے۔ اگر والدہ کا نافرمان آئے گا تو انشاءاللہ وہ فرما برداری جا کر کے کرے گا۔ باپ کا گستاخ آئے گا تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ باپ کا ادب و احترام کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے پیارے، اپنے دل کو اس انداز میں لے کر کے بیٹھو کہ ہم ظاہری اعتبار سے ماسٹر نور حسن صاحب کے مکان پہ بیٹھے ہیں اور حقیقت میں ہمارا دل جو ہے وہ مدینے والے کی محبت میں ہے، مدینے والے کی گلیوں میں ہے، مدینے والے کے شہر میں ہے، مدینے والے کی نگرانی میں ہے۔ تو آمینہ کا لال فرماتا ہے، او میرے چاہنے والے، مایوس مت ہونا، فکر مت کرنا، غم مت کرنا، نماز پڑھ کے تو آئے گا، روزہ رکھ کے تو آئے گا، باپ کو راضی کر کے تو آئے گا، ماں کو راضی کر کے تو آئے گا، بھائی بہن کی عزت کے ساتھ میں محبت کا پیغام دے کے تو آئے گا، پڑوسی کا خیال رکھ کے تو آئے گا، اپنے اماموں کا ادب و احترام کر کے تو آئے گا۔ اور پھر بھی جب تیرا انتقال ہو جائے گا، وہ چاہے والدہ ہو، وہ چاہے والد ہو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، سرکار مدینہ فرماتے ہیں، او میرے چاہنے والے، مایوس مت ہونا، تو دنیا سے جب آئے گا تو تیری قبر میں کسی وجہ سے اگر اندھیرا ہو گیا تو فکر مت کرنا، آمینہ کا لال تیری قبر میں اجالا بن کے آ جائے گا، رحمت بن کے آ جائے گا، برکت بن کے آ جائے گا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، وہ مرکت کی شب کیا عجب رات ہوگی، وہ مرکت کی شب کیا عجب رات ہوگی، حبیب خدا سے ملاقات ہوگی، حبیب خدا سے ملاقات ہوگی۔ نکیرن آنا ہے مرکت میں آؤ، نکیرن آنا ہے مرکت میں آؤ، آقا ہوں گے وہی بات ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بزرگان دین، فیضان اصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، میرے بیٹو، محبت کے ساتھ میں سننا، مزہ میری کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی بہت اچھے موڈ میں ہوں آج، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قاری مولانا ایک صاحب بیٹھے ہیں، قاری رضوان صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے فون کیا، برابر مستقیم بھائی سے کئی دن سے فون پہ بات چل رہی تھی۔
اس میں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے کہ صاحب میں کوئی تعریف کا جملہ بول دوں. میں اب بھی 5 دن سے باہر تھا، مستقیم بھائی کو معلوم ہے، لیکن میں اس گھر کی وجہ سے میں اپنی آج کی تقریر کینسل کر کے یہاں پر حاضر آیا. یہ میرے گھر کی تقریر ہے، میرے گھر کا میٹر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کے ساتھ میں تھوڑا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ تو کچھ لے کر کے جائیں گے. جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بس میں بھی 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں. شاعر کہتا ہے محبت کے ساتھ میں کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کی محبت میں جس انداز میں شاعروں نے قصیدہ گوئی کی ہے ان کا جواب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ صدق دل سے جو درودوں کو پڑھا کرتے ہیں وہ چاہے سفر میں پڑھیں، چاہے حجر میں پڑھیں، چاہے خلبت میں پڑھیں، چاہے جلبت میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، کھیتی کھلیان میں پڑھیں، بائک پر بیٹھ کر کے پڑھیں، سواری میں بیٹھ کر کے پڑھیں، جہاں چاہیں وہ درود پاک پڑھیں. یہاں پر کوئی قید نہیں ہے. فجر کے پہلے پڑھیں، فجر کے بعد میں پڑھیں، ظہر سے پہلے پڑھیں، ظہر کے بعد، جب چاہیں درود پاک پڑھیں. شاعر کہتا ہے کہ صدق دل سے جو درودوں کو پڑھا کرتے ہیں، صدق دل سے جو درودوں کو پڑھا کرتے ہیں ان کے ہونٹوں کا ملک بوسہ لیا کرتے ہیں، ان کے ہونٹوں کا ملک بوسہ لیا کرتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ میرے سرکار جو انگلی کو اٹھا دیتے ہیں، میرے سرکار جو انگلی کو اٹھا دیتے ہیں، ارے چاند سورج سر تسلیم جھکا دیتے ہیں، چاند سورج سر تسلیم جھکا دیتے ہیں. اور سنیو یہ شعر بہت قابل غور ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت، اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت. فجر کے چاہے فجر سے پہلے آ جا، چاہے فجر کے بعد میں آ جا، ظہر کے بعد میں آ جا، عصر کے بعد میں آ جا، مغرب کے بعد آ جا، عشاء کے بعد میں آ جا، رات میں آ جا، دن میں آ جا، سفر میں آ جا. اس لیے کہ ہر رات یہ نبی کا چاہنے والا ڈرتا نہیں ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر وقت ہوشیار رہتا ہے. شاعر کہتا ہے حضرات محبت سے سماعت کرے. شاعر نے بڑے شاندار میں لکھا ہے اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت، اس لیے موت سے ڈرتے نہیں اہل سنت کہ مصطفیٰ قبر میں دیدار کرا دیتے ہیں، کہ مصطفیٰ قبر میں دیدار کرا دیتے ہیں. اور حضرات یہ شعر بھی بہت قابل غور ہے. محبت کے ساتھ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ صدر بش سے کہو جانب بغداد نہ دے، یہ صدر بش سے کہو جانب بغداد نہ دے. ہے وہاں غوث جو مردوں کو جلا دیتے ہیں، ہے وہاں غوث جو مردوں کو جلا دیتے ہیں. ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھ کے سنائیں. مولانا محمد مادن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی لگا کہیے یا رسول اللہ. حضرات قرآن کریم چلیے ہیلو جی لگا کہیے یا رسول اللہ. حضرات ماشاءاللہ قرآن کریم نے اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. میری تقریر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آئے گی. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. بیٹھنے والوں، میری بہنوں بیٹیوں توجہ سے سنیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وہ کون سی جماعت ہے جو اللہ سے راضی؟ وہ کون سی جماعت ہے جن سے اللہ راضی؟ ایک ماں اپنے بچے کو 9 ماہ شکم کے اندر رکھتی ہے. 9 ماہ کے بعد دنیا میں تولد ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے. 32 تھار کا دودھ ماں اس بچے کو پلاتی ہے. 5 دن کے بچے کی بولی نہ ڈاکٹر پہچانے، نہ حکیم پہچانے، نہ طبیب جانتا ہے، لیکن 5 دن کے بچے کی بولی ماں پہچانتی ہے. بولو بولو. ماں 5 دن کے بچے کی بولی کو پہچان جاتی ہے. اس گھر سے 40 دن پہلے
ماسٹر نور حسن صاحب کی والدہ نے انتقال کیا، یہ اب ان کو احساس ہے کہ میری ماں گھر میں تھی کتنی بہاریں تھیں، ماں گھر میں تھی کتنی عظمتیں تھیں، ماں گھر میں تھی کتنی رونق تھی۔ یہی بیٹے جب عید کی نماز پڑھ کے گھر آتے، ماں کا چہرہ دیکھتے، ماں کو مسکرا کے سلام کر دیا بیٹے نے یا بیٹی نے، تو ماں نے اسی وقت میں اپنے آنچل کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں یہی ماں اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے، اے پروردگار عالم، آج میرے بیٹے نے مسکرا کے مجھ کو سلام کر لیا ہے، اے پروردگار عالم، آج میرا بیٹا مجھ سے راضی ہے، اے میرے رب قدیر، آج میرا بیٹا جو ہے میری بارگاہ میں آ کے مسکرا کے سلام کر رہا ہے۔ آواز آتی ہے، او خاتون، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی، او میری بندی، مایوس مت ہونا، ہم نے ماں بیٹے کی محبت کو دونوں کو جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بزرگان دین، جشن اصال ثواب۔ یہ ماں ہے، ماں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی بیٹا 5 دن کا ہے، ابھی کان میں درد ہے، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا، حکیم کی سمجھ میں نہیں آیا، طبیب آن کر کے فیل ہو گئے، سب نے دکھا لیا، کسی نے انجیکشن لگا دیا، کسی نے ٹیپ دے دی، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن بچے کے کان میں درد ہے، بچہ نہیں چپتا۔ یہ ماں کا ہاتھ دیکھو، ماں کا ہاتھ، جب ڈاکٹر چلا گیا، حکیم واپس ہو گیا، طبیب چلا گیا، اسی 5 دن کے بچے کو ماں نے کلیجے سے لگا دیا، اور کلیجے سے لگا کے دائنا ہاتھ ماں نے کان پہ رکھ کے سلانا شروع کر دیا۔ ماں آہستہ آہستہ سلا رہی ہے، ماں آہستہ آہستہ اس کو رگڑ رہی ہے، بیٹے کو سکون مل گیا، بیٹے کو آرام مل گیا، بیٹے کو قرار آ گیا ہے، بیٹے کو محبت کی نیند آ گئی، تو رب کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے، اے میرے مولا، ایک رات نہیں 100 راتیں بھی آ جائیں تو بیٹے کی خاطر، اولاد کی خاطر میں بیٹھ کر کے، جاگ کر کے، کھڑے ہو کر کے گزار دوں گی۔ اے مولا، میرے بیٹے کو سلامتی عطا فرما دے۔ لیکن آج بیٹے ماں کے ساتھ کا سلوک کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ کتنے اچھے سلوک کر رہے ہیں۔ سب سے بہتر چارپائی دلہن کے لیے، گدا دلہن کے لیے، گدے دلہن کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سب سے ٹوٹی چارپائی، پھٹا پرانا لحاف ماں باپ کو دے کے اور دروازے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم سو رہے ہیں آرام سے، جب سردی کی رات آئیں گی، تجھ کو ٹھنڈ لگے گی تو تیری ٹانگیں نہیں پھیلیں گی، تو تجھ کو نیند بھی نہیں آئے گی، رکھاتی رہے سارے گھر کو۔ ہم سو رہے ہیں آرام سے، مستی کی نیندیں سو رہے ہیں۔ اے نوجوانوں سنو، وہ راتیں بھول گئے تو وہ ایام تمہاری قسمت سے حضرات ابھی ٹلے نہیں ہیں، ان دنوں کو بھول گئے تو جب تو حضرات بچپن کے عالم میں اپنی بستر پہ پیشاب کر دیتا، تیری والدہ نہ تیرے پیشاب کو دیکھتی ہے، نہ تجھے حضرات محترم گلیس کو دیکھتی ہے، بلکہ حضرات یہی 5 دن کا بچہ اور 5 دن سے لے کر کے 2-2.5 سال تک ماں کی سنداس میں اپنے کلیجے پکڑ سلاتی ہے۔ اور حضرات محترم برادران اسلام، آج تو ایسا بن گیا ہے، اپنی ماں کو دروازے پہ ڈال دیا ہے، اپنی ماں کو پرانا لحاف دے دیا ہے، اپنی ماں کو حضرات بستر خراب دے دیا ہے۔ ایسے رسول سے، ایسے یعنی کہ حضرات بندے سے نہ اللہ راضی ہے نہ رسول اللہ راضی ہے۔ اے میرے بیٹو، وقار چاہو، عزت چاہو، بلندی چاہو، ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔